بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اداروں کو اس تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے افغان سفیر اور ان کی بیٹی کا تعاون درکار ہے۔ اس وقت افغانستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایسے میں افغان سفیر کی واپسی مناسب نہیں۔ ناموافق حالات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ افغانستان کے مسئلے پر بھارت کا منفی رویہ افسوسناک ہے اور یہ اس خطے کے استحکام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ بھارت امن کے عالمی ایجنڈے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ FATF میں پاکستان 27 میں سے 26 نکات پر عمل کر چکا ہے۔ دنیا پاکستان کے کردار کی تائید کر رہی ہے، لیکن بھارت رکھنے ڈال رہا ہے۔ جے شنکر اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھوانے کی کوشش کی۔ بھارت امن کے عالمی ایجنڈے میں رکاوٹ ہے اور افغانستان کی زمین استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ گوشت کو 2 ماہ سے کئی ماہ تک محفوظ بنا سکتے ہیں۔ در حقیقت گوشت کو ہفتوں، مہینوں بلکہ 1 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے فریزر ہی سب سے واضح طریقہ کار ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی گئی۔ قربانی کی استطاعت رکھنے والے لوگوں نے نماز عید کے بعد جانور قربان کیے، اور شرعی حکم کے مطابق اسے غربا، مساکین اور دیگر مصارف میں تقسیم بھی کیا گیا۔ تاہم سب کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں گوشت کی بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ گوشت کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ جدید دور میں اسے محفوظ بنانے کے لیے فریج کو نہایت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ قربانی کے گوشت کو زیادہ عرصے تک محفوظ بنانا اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کا گوشت فریز کرنے سے پہلے اسے دھونے سے گریز کریں، کیونکہ گوشت پر پانی لگنے کے بعد اسے رکھا جائے تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جو گوشت کو خراب کر دیتا ہے۔ فریزر میں رکھنے سے پہلے گوشت کے پیکج بنانے ضروری ہیں، یعنی سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ گوشت ہوا سے بچے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایئر ٹائٹ برتنوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جتنا ہو سکے ہڈیوں کو نکال دیں، کیونکہ فریزر میں ہڈیاں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، جس سے فریزر کو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ گوشت کے سلائس کے درمیان فریزر پیپر کو رکھیں تاکہ وہ علیحدہ رہے، جس سے انہیں پکانے کے لیے استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ کچے گوشت کو 4 سے 12 ماہ تک منجمد کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ کچا قیمہ 3 ماہ تک ہی فریزر میں ٹھیک رہ سکتا ہے۔ پکے ہوئے گوشت کو 2 سے 3 ماہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ فریج یا فریزر سے محروم ہے تو واٹر کولر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے بجلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یا بجلی کے بریک ڈاؤن کی صورت میں عارضی طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کولر کو برف سے بھرنا ہوگا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو سکے۔ پہلے کچھ برف کولر کی تہہ میں رکھیں، پھر گوشت اس میں رکھ دیں، اس کے بعد گوشت کو مزید برف سے کور کر دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گوشت کے ارد گرد برف موجود رہے۔ جب برف پگھلے تو مزید برف کو اس میں ڈال دیں۔ منجمد گوشت کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے ایئر ٹائٹ پیکج کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیں، اور ہر آدھے گھنٹے بعد اس وقت تک پانی بدلتے رہیں جب تک برف پگھل نہ جائے۔ پکانے سے پہلے دیکھیں کہ گوشت فریز کرنے سے اس کی رنگت ختم تو نہیں ہو گئی۔ اگر ایسا ہو تو اوپری حصے کو کھانے سے پہلے کاٹ لیں، اور ہاں، اگر اس میں بو ہو تو اسے کھانے سے گریز کریں۔ گوشت کو محفوظ کرنے کا قدیم ترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایئر ٹائٹ برتن یا بیگ میں گوشت کو نمک سے مکمل طور پر کور کر کے کسی ٹھنڈی جگہ پر 1 ماہ تک رکھا جا سکتا ہے۔ پکانے سے پہلے اضافی نمک کو دھو لیں۔
بھارتی شہر ممبئی میں گزشتہ 2 روز میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں مزید 11 اموات کے بعد مجموعی تعداد 42 یا 42 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں گزشتہ 2 روز میں 250 ملی میٹر بارش سے نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ ریکارڈ بارشوں کے بعد شہر بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کئی کلومیٹر تک پٹریاں زیر آب آنے کے باعث ٹرین سروس معطل ہو گئی ہے، جبکہ دیگر ذرائع آمد و رفت بھی دستیاب نہیں۔ کسی ممکنہ حادثے کے پیش نظر میونسپل اداروں اور فائر بریگیڈ کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ درخت اور بل بورڈ گرے ہوئے ہیں اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی کے بعد مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی ہے۔ زیادہ تر اموات کرنٹ لگنے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہوئی ہیں۔ بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تاہم سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان ممبئی میں ہوا ہے۔ ناروے میں نوجوانوں اور 12 سالہ بچوں پر کی گئی ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ قلم سے لکھنے یا ڈرائنگ بناتے دوران دماغ میں ایسی خاص سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں جو ذہانت، یادداشت اور سیکھنے کے بہترین عمل سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، لیکن کی بورڈ سے کام کرنے پر یہ سرگرمیاں مشاہدے میں نہیں آئیں۔ دوستو، مختصر یا آسان الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے زیادہ قلم سے لکھنے کی ایکسرسائز پر توجہ دیں۔ کورونا نے ایک طرف تو جہاں دنیا بھر میں لاکھوں جانیں لی ہیں، وہیں 800 افراد صرف اس کورونا کے بارے میں مختلف افواہوں کی وجہ سے بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ کے جرنل آف ٹراپیکل میڈیسن اینڈ ہائیجین میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق سن 2020 کے ابتدائی 3 مہینے میں کورونا کے حوالے سے جعلی معلومات کے پھیلاؤ کے نتیجے میں دنیا بھر میں کم از کم 800 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ میڈیا میں موجود نقصان دہ معلومات کے نتیجے میں 6000 کے قریب افراد ہاسپٹل بھی پہنچے ہیں۔ ان خبروں کے پھیلاؤ میں افواہوں اور سازشی خیالات نے اہم کردار ادا کیا۔ طبی اداروں کو کورونا سے متعلق جھوٹی معلومات کو ٹریک بھی کرنا چاہیے تھا۔ تحقیق کے مطابق متعدد افراد کی موت بظاہر بے ضرر نظر آنے والے مشوروں کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ ادرک کی بہت زیادہ مقدار یا مخصوص وٹامنز کا استعمال۔ ان جعلی مشوروں کی وجہ سے بعض سپلیمنٹس کی فروخت میں بھی بے حد اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی افراد کی موت جعلی رپورٹ سے متاثر ہو کر مینتھول یا الکوہل والی مصنوعات پینے کی وجہ سے بھی ہوئیں۔ دنیا کا پہلا مکمل طور پر شفاف ٹی وی اس ماہ فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا، جسے شیومی کمپنی نے بنایا ہے اور اسے مائی ٹی وی لکس کا نام دیا گیا ہے۔ بند ہونے کی صورت میں یہ شفاف شیشہ بن جاتا ہے، مطلب اگر ٹی وی نہ چل رہا ہو تو اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے سامسنگ اور ایل جی وغیرہ نے شفاف ٹی وی پیش کیے تھے، لیکن شیومی کے مطابق یہ پہلا شیشہ ٹی وی ہے جو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا رہا ہے اور اس کی فروخت اگلے چند دنوں میں متوقع ہے۔ ٹی وی کی لمبائی 55 انچ ہے اور اس کا پورا پینل OLED پر مشتمل ہے۔ ٹی وی سکرین کی موٹائی صرف 5.7 ملی میٹر ہے۔ ٹی وی بند ہوتے ہی کھڑکی کا شیشہ بن جاتا ہے۔ چائنا میں ایک ریستوران نے خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شروع کی گئی قومی مہم کے تحت پالیسی بنائی تھی کہ ریستوران میں داخل ہونے سے پہلے کسٹمروں کا وزن چیک کیا جائے۔ کسٹمروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ وزن کرنے والی مشین پر کھڑے ہوں اور اپنے وزن اور ڈشز کے مطابق ایپ میں ڈیٹا داخل کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اس ہفتے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ خوراک کو ضائع مت کریں، کیونکہ کورونا اور سیلابوں کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ چائنا میں جب لوگوں کے گروپ کھانے کے لیے ریستورانوں میں آتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ اس ریستوران میں لوگوں کی تنقید کرنے کے بعد اس ریستوران کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد خوراک کو ضائع ہونے سے بچانا تھا، ہم نے کبھی کسٹمروں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنا وزن کروائیں۔ شمالی یورپ میں بحیرہ بالٹک اور فن لینڈ کی خلیج کے کنارے پر واقع چھوٹا سا ملک ایسٹونیا دنیا میں تیز ترین انٹرنیٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے
اسٹونیا میں نہ صرف تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ہے بلکہ پورے ملک میں وائی فائی کی سہولت موجود ہے اور یہاں کا لگ بھگ سارا نظام ہی انٹرنیٹ سے منسلک ہے۔ لیکن اس نیوز رپورٹر نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا ہے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں موبائل فون کی بیٹری نے ایک ہی گھر کے 3 افراد کی زندگیاں نگل لیں۔ تامل ناڈو کے علاقے رائے نور میں رات کے وقت ایک گھر میں موبائل فون کی بیٹری پھٹ گئی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ آگ نے پورے گھر کو فوراً ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور اس کے 2 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کا اس وقت پتہ لگا جب گھر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے خاتون کو گھر سے نکالا تو وہ مر چکی تھی، جبکہ اس کے 3 سالہ جڑواں بیٹے نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیے گئے جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ بھارت ممبئی میں پولیس نے چوری کے الزام میں ایک خاتون کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 46 سالہ ارچنا کئی سالوں سے بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور میں قیام پذیر تھی۔ وہ فضائی سفر کر کے مختلف شہروں میں جاتی اور ان شہروں کے پوش علاقوں میں گھومتی اور امیر خواتین کو تلاش کرتی جنہیں وہ اپنا شکار بناتی۔ کسی امیر خاتون کا پرس، فون، زیورات، نقدی وغیرہ چوری کر کے جہاز میں بیٹھتی اور شام کو واپس بنگلور پہنچ جاتی۔ ایک متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کا پرس چوری کیا گیا جس میں اس کا فون، زیورات اور نقدی موجود تھی۔ ان تمام چیزوں کی مالیت 15 لاکھ روپے تھی۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ملزمہ گزشتہ 30 سال سے اس منفرد طریقے سے وارداتیں کر رہی تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔